إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے تین نبیوں کا ذکر کیا. ایک حضرت داؤد علیہ السلام، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور تیسرے حضرت ایوب علیہ السلام. مقصد ان انبیاء کے تذکرے سے یہ ہے کہ یہ انبیاء خود آزمائشوں کا شکار رہے، غموں اور پریشانیوں میں مبتلا رہے، اس لیے انہیں سفارشی سمجھ کے نہ پکارو. مصائب میں پکارے جانے کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اللہ کی. آیت نمبر 45 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے بیٹے حضرت اسحاق کا ذکر ہوا، ان کے پوتے حضرت یعقوب کا ذکر ہوا. ان کے متعلق کہا گیا اولِ الایدی، لفظی معنی ہوگا یہ ہاتھوں والے تھے، والابصار، اور یہ آنکھوں والے تھے. ہاتھوں والے سے مراد ہے قوت، طاقت، یعنی عمل کرنے میں یہ بڑے قوی تھے. اور آنکھوں والوں سے مراد ہے صاحب بصیرت ہونا،
دل میں یہ بڑے تقوی والے تھے، متقی لوگ تھے۔ کچھ لوگوں نے ظاہری معنی مراد لی، جسمانی لحاظ سے یہ بڑی قوت والے لوگ تھے، اور پھر یہ بصیرت والے بھی تھے۔ یہ نعمتیں اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ جسمانی قوت ہو، طاقت ہو، اس کے ساتھ بصیرت ہو، ورنہ اکثر قوت والے لوگ، طاقت والے لوگ وہ ظالم ہوتے ہیں، مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں، غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، انہیں اپنی طاقت پر، دولت پر، قوت پر، جسمانی قوت پر ناز ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر قوت والے بھی تھے، بصیرت والے بھی۔ وہ قوت اور طاقت غریب، مجبور، نادار لوگوں کے خلاف خرچ نہیں کرتے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے ان تینوں کو، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ہم نے ان تینوں کو ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا، اور وہ خاص وصف کیا ہے؟ ذکر الدار، آخرت کا ذکر اور آخرت کا تذکرہ اور آخرت کی یاد۔ یعنی یہ ہم سے ڈرنے والے لوگ تھے، آخرت کو یاد کرنے والے لوگ تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور یہ ہمارے ہاں چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگ تھے۔ اس سارے بیان سے اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں قوت ہم نے دی، انہیں بصیرت ہم نے دی، یہ ہمیشہ آخرت کو یاد کرنے والے لوگ تھے۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ تم سفارشی سمجھ کے انہیں پکارتے رہو، پکار کے لائق ہے تو وہ صرف ہو۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، پھر اللہ نے تین نبیوں کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور ذو الکفل۔ کل من الاخیار، یہ سب کے سب ہمارے چنے ہوئے لوگ تھے، اور یہ پسندیدہ لوگ تھے۔ ہم نے انہیں منتخب کیا تھا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، یہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ ھذا ذکر، یہ جو انبیاء کے واقعات ہم نے سنائے تمہیں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، یسع، ذو الکفل، یہ سارے جو واقعات ہم نے آپ کو بتائے، اس میں بڑی نصیحت ہے۔
ان نبیوں کے واقعات میں بڑے نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یقیناً جو پرہیزگار لوگ ہیں نا ان کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ لحسن مآب، اللہ کے ہاں ان متقی لوگوں کے لیے بڑا، یہ اللہ خوشخبری سنانے لگے ہیں مومنوں کو، نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو۔ پچھلی آیتوں سے تعلق آپ جوڑ لیجئے، پچھلی آیتوں سے تعلق یہ بنے گا کہ جب متقی لوگوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغ ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، اور متقی لوگوں کی عزت افزائی یہ ہوگی کہ جب وہ جنت کے قریب آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے کہ انہیں وہاں آ کر اتنا انتظار بھی نہ کرنا پڑے کہ چند لمحوں کے لیے رکو جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، بلکہ جس طرح عزت افزائی کی جاتی ہے کسی مہمان کی، اللہ بھی جنت کے ان مہمانوں کی عزت افزائی کرے گا۔ ان جنت کے باغوں کے دروازے کھلے ہوں گے، متقین فیہا، وہ ٹیک لگانے والے ہیں وہاں، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، منگوا رہے ہیں بہت سارے میوے بھی اور بہت سارے مشروبات بھی، جو دل کرے گا وہ کھانے کی چیز منگوا لیں گے، پھل منگوا لیں گے، جو دل کرے گا پینے کی چیز منگوا لیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی ہم عمر بیویاں ہوں گی، اور جب جنت کی نعمتوں میں وہ پہنچیں گے تو اللہ انہیں کہے گا ھذا ما توعدون، یہ وہی نعمتیں ہیں جن کا رب نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا کہ اگر میرے احکام مانو گے، شرک نہیں کرو گے، توحید پر کاربند رہو گے تو میں یہ نعمتیں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ وہی نعمتیں ہیں۔ ان ھذا لرزقنا، یہ ہے ہماری دی ہوئی روزی، ما لہ من نفاد، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ جتنی نعمتیں منگواتے چلے جاؤ، جتنے کھانے منگواتے چلے جاؤ، یہ نعمتیں جنت کی کبھی ختم ہو نہیں ہو۔ تو یہ متقی لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے بشارت ہو گئی، خوشخبری ہو گئی۔ تو انبیاء کے واقعات سے اسے جوڑیں گے تو یوں جوڑیں گے کہ جب عام مومن متقی ان کے لیے اتنی نعمتیں تیار ہیں تو انبیاء کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو بہت اعلیٰ لوگ ہیں، افضل لوگ ہیں، سب سے برتر لوگ ہیں۔ تو متقی لوگ، مومن لوگ، ان نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ تو یہاں سے محسوس کر لو کہ انبیاء کو اللہ کن کن نعمتوں سے نوازے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، سرکش لوگ جو ہیں نا ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا، طلبہ اس کو ذرا غور کریں اس پر۔ یہ جو ان للمتقین ہم نے پڑھا، یہ بشارت ہے، خوشخبری، جنت کی خوشخبری۔ اور ان للطاغین لشر مآب، اسے ہم کہیں گے ڈراوا، عربی میں کہیں گے تخویف۔ اللہ ڈرانا چاہتے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مختلف صورتوں میں یہ طرز اسلوب ہے، جہاں مومنوں کو خوشخبری سنائیں گے وہاں کافروں کو اللہ ساتھ ڈرائیں گے۔
اور اگر کسی صورت میں اللہ کافروں کو ڈراوا سنائیں گے نا، اگلی آیت میں اللہ مومنوں کو خوشخبری سنائیں۔ ایک آیت میں اللہ جہنم کا ذکر کریں گے، دوسری آیت میں اللہ جنت کا ذکر کریں گے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے، رب کا کلام، ورنہ بندے اس طرح کلام نہیں کر سکتے۔ شادی میں آپ بیٹھے ہو، شادی حال میں، تو وہاں جنازوں کی بات کرتے ہو؟ خوشی کے موقع پہ خوشی کی بات بندہ کرتا ہے، اور جب قبرستان میں بیٹھے ہو تو اس وقت خوشی کی باتیں کرتے ہو، شادمانی کی باتیں کرتے ہو، شادی کی باتیں کرتے ہو۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ایک موقع پر خوشی کا موقع ہے تو خوشی کی بات ہی کرے گا، غمی کی نہیں، اور غمی کا موقع ہوگا تو خوشی کی نہیں کرے گا۔ اللہ ایک آیت میں خوشی کی بات کرتے ہیں، دوسری آیت میں غمی کی بات کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن رب کا کلام، یہ کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ اللہ ڈراوا سناتے ہیں، ساتھ خوشخبری سناتے ہیں۔ پہلے پارے میں اللہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم اس قرآن جیسی ایک صورت نہ بنا سکو اور ہرگز نہیں بنا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ جہنم ہم نے آگ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہ آیت ختم کر کے ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں میرے پیغمبر ان کو جنت کی خوشخبری سنا۔ تو یہاں اللہ جب جنتیوں کا ذکر کیا اللہ نے، تو ساتھ اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا۔ طاغین، سرکش لوگ، ان کا بڑا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وہ برا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ بڑی بری آرام گاہ ہے۔ ہاذا، یہ تو چکھو نا، یا ہاذا یہ ہو کے رہے گا، جو ہم کہہ رہے ہیں یہی ہوگا، پس چاہیے کہ وہ چکھیں حمیم، گرم پانی، وغساقن، اور جہنم میں جو زخمی لوگ ہوں گے ان کے زخموں کی پیپ، غساق، وہ پیپ چکھیں، وہ گرم پانی چکھیں۔ وَأُخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، دو چیزیں تو ہم نے گن دی ہیں، گرم پانی بھی اور زخموں سے نکلی ہوئی پیپ بھی، اور ایسے ہی ملتے جلتے اور عذاب بھی ہوں گے۔ ان کو اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کیا عذاب ہوں گے، بس اتنا بتایا کہ دو سن لیے، ان سے ملتے جلتے اور بھی عذاب ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ آنا چاہتی ہے۔ کن کو کہا جائے گا؟ وہ جو طاغین ہیں، جن کو پیچھے ذکر کیا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کون ہے؟ پیشوا۔ وہ طاغین کون ہے؟ مقتدا، رہبر، لیڈر، پیر، علماء سو، جنہوں نے لوگوں کو شرک کی طرف مائل کیا، شرک کی تعلیم دی، انہیں رب پہلے جہنم میں داخل کرے گا، وہ جو طاغین ہوں گے، لیڈر۔ اس کے بعد اللہ مریدوں کو لائے گا، جو ان کے پیروکار تھے دنیا میں، ان کے مقتدی تھے دنیا میں، ان کے پیچھے چلنے والے تھے دنیا میں، اور انہیں جب اللہ داخل کرے گا تو سرداروں سے اللہ کہے گا یا دربان کہیں گے ھذا فوج، یہ بھی ایک فوج ہے
جو داخل ہونا چاہتی ہے، دھنسنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ، تو وہ طاغین جو ہیں وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، کوئی خوش آمدید نہیں، انہم سال النہار، یہ بھڑوے بھی آگ میں ہی آ رہے ہیں، پہلے ہم تھے آگ میں، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یہ بھی آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ قالو، مرید سن کے کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، تمہیں کوئی مرحبا نہیں، تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، انتم قدمتموہ لنا، یہ سب کچھ ہمارے آگے تم نے کیا ہے۔ یہ مقتدی کہہ رہے ہیں اپنے ائمہ کو، اور مرید کہہ رہے ہیں اپنے پیروں کو، اور رعایا کہہ رہی ہے اپنے لیڈروں کو۔ یہ ذہن میں رہے، مشرک مراد ہیں، مشرک پیر، مشرک مولوی، مشرک عالم، جو ساری زندگی شرک سکھاتے رہے، قرآن کی آیتوں میں تحریف کرتے رہے، شرک کی طرف لوگوں کو مائل کرتے رہے، عقلی دلیلیں دیتے رہے، قرآن میں مانوی تعریفیں کرتے رہے، ان کو شرک کی راہوں پہ چلاتے رہے۔ آج ان مریدوں پہ ساری بات کیا ہو جائے گی؟ کھل جائے گی۔ اور جب یہ کہیں گے لا مرحبا، کوئی خوش آمدید نہیں، تسی کتنے بڑے آندے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے انتم قدمتموہ لنا، یہ سب کچھ تم نے ہمارے آگے کیا ہے۔ قالو، پھر وہ مرید کہیں گے، وہ مقتدی کہیں گے، وہ پیچھے چلنے والے لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے یہ جہنم کا سامان کیا ہے، ہمارے عقائد خراب کیے، جہنم کا سامان کیا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، انہیں مولا عذاب جہنم میں دگنا دے۔ ہم تو آ گئے جہنم میں ان کے پیچھے، دنیا میں ان کے پیچھے چلتے رہے، انہیں دگنا عذاب دے میرے اللہ۔ یہ کئی صورتوں میں مقتدا اور مقتدی، پیشوا اور پیچھے چلنے والے لوگ، ان کا جو جہنم میں مکالمہ ہے، گفتگو ہے، قرآن نے کئی جگہوں پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ ذرا پچھلی ایک سورہ سبا پہ آئیے ذرا، آیت نمبر 31 پہ آئیے جی، صفحہ نمبر ہے 559، سورت کا نام ہے سورت سبا، آیت نمبر ہے 31۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش کہ تو دیکھے جب یہ ظالم کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، کاش اے قرآن کے پڑھنے والے، کاش تو اس وقت کو دیکھے، یرجع بعضهم الی بعض، لوٹائے گا ان کا ایک دوسرے کی طرف بات کو، آپس میں گفتگو کریں گے، ایک بندہ بات کرے گا، پھر دوسرا گروہ بات کرے گا، ایک دوسرے کی طرف بات کو پلٹیں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے کمزور لوگ، یہ کمزور لوگوں سے مراد کون ہے؟ مقتدی، مرید، پیچھے چلنے والے، للذین استکبروا، ان سے کہیں گے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اس سے مراد کون ہے؟ امام، علماء، پیر، رئیس، لیڈر۔ تو کمزور لوگ رب کے سامنے ان لیڈروں سے، مشرک پیروں سے کہیں گے لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے نا تو ہم بھی کیا ہوتے، تم نے ہمیں غلط رستے پہ چلایا،
تم نے ہمیں شرک کی راہوں پہ چلائے، تم نے ہمیں بتایا کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے، جھنڈے اور جھنڈیاں لگاؤ، اور نبی پاک راضی ہو گئے، جشن مناؤ، اور نبی پاک کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ تم نہ ہوتے نا تو ہم بھی مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا، تو بڑے لوگ کہیں گے کمزوروں کو جواب میں، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ تمہارے پاس پہنچ گئی تھی ہدایت، قرآن تمہارے پاس آ گیا تھا، قرآن سنانے والے تمہارے پاس آ گئے تھے، اسی کوئی ڈنڈے لے کے کھلوتے سا تو دے اتے، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود کیا ہو؟ مجرم ہو، تم خود مجرم ہو، تمہاری اپنی غلطی ہے۔ قال الذین استضعفوا، تو کمزور لوگ کہیں گے بڑے لوگوں کو، بل مکر اللیل والنہار، وہ جو تمہارے رات اور دن کے مکر و فریب تھے، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کو نہ مانو؟ ابو جہل اللہ کو نہیں مانتا تھا، مشرکین مکہ اللہ سے کفر کرتے تھے، انکاری تھے اللہ کی ذات کے، یہودی عیسائی اللہ کی ذات کے انکاری ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ۔ آؤ قرآن کس طرح بیان کرتا ہے، تمہارا دن اور رات کا مکر و فریب، وہ ہمارے پاس بن جڑ کے آنا، شرک کی تبلیغ کرنا، اور ہمیں حکم دینا کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، یہ واو تفسیریہ ہے، نکفرہ کی تفسیر ہو رہی ہے، ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ۔ وہ کفر کیا ہے؟ نَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، کہ ہم بنائیں اس کے ساتھ شریک، ہم اس کے ساتھ ند بنائیں، مدد کے لیے اوروں کو پکاریں، اوروں سے مدد مانگیں، اوروں سے شفائیں مانگیں، ان کی اللہ نہیں موڑتا، یہ اللہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ وہ جو تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، یہ اس دن پشیمانی کو چھپائیں گے یا ظاہر کریں گے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ دیکھیں گے کس کو؟ عذاب۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں اس مکالمے کو ذکر کی، سورۃ آراف میں ذکر کی، سورۃ بقرہ میں ذکر کی، سورۃ صافات میں ذکر کی، جو قیامت کے دن ان کے درمیان مکالمے ہونے۔ باقی رہ گیا نیک لوگ، نیک پیر، موحد لوگ، موحد پیر، جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، رہ گئے یہ لوگ۔ تو یہ لوگ ذرا ایک جگہ دیکھ لیں، چلو ذرا دیکھ لیا جائے تو ذرا تسلی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ نکالیں صفحہ نمبر 651، وہاں نیک لوگوں کا ذکر کیا۔ یہ تو برے پیر ہیں نا، جنہوں نے دنیا میں شرک سکھایا، شرک کی تبلیغ کرتے رہے۔ نیک لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ کیا کہیں گے؟ 561 سورت کا نام ہے سورت احقاف، آیت نمبر ہے 5 اور 6۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ استفہام انکاری ہے، کیا میں نا؟ اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں، یہ میں نے۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ یدعو، جو پکارتا ہے، من دون اللہ،
اللہ کے سوا من ان کو لا یستجیب لہو جو اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ بیان کی وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اس لیے کہ وہ ان کی پکاروں سے کیا ہیں؟ غافل ہیں. انہیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا، کس نے چادر چڑھائی کس نے نہیں چڑھائی، کس نے کوئی چراغ جلایا کس نے نہیں جلایا، کس نے دیگ پکائی کس نے نہیں. انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں نیک بندوں کو جن کی قبروں کے ساتھ مزاروں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. آگے سنو جی. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اس آیت پہ ذرا غور کریں. اس طرح کی جب آیتیں ہم پڑھتے ہیں نا تو فوراً لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ تو بتوں کے بارے میں، اس سے تو بت مراد ہیں. یہی ہے نا وہ بات جس کو قیامت کے دن مریدوں نے کہا ہے یہ سب کچھ ہمارے آگے تم نے کی ہے. تم ہمیں تو رات اور دن کے مکر و فریب تمہارے، تم ہمیں مائل کرتے تھے کہ یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، بتوں کی پوجا پاٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کا ترجمہ آپ کریں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب جمع کیے جائیں گے لوگ، پیر بھی نیک لوگ بھی انبیاء بھی اور ان کو پوجنے والے بھی یہ اکٹھے کیے جائیں گے. قَالُوا لَهُمْ آداءً تو وہ نیک لوگ ان مشرکوں کے ہو جائیں گے دشمن. دنیا میں تو ہمیں کہتے ہیں نا یہ ولیوں کے دشمن ہیں اور ولیاں نو نہیں مندے، اور قیامت کے دن خود یہ اولیاء اللہ نیک لوگ ان کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین اور ان کی پوجا پاٹ سے وہ منکر ہو جائیں گے انکار کر دیں گے وہ کہ تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی. وقالو یہ ذرا آیت آپ نے غور سے سننی. آیت نمبر کیا ہے جی سورہ صاد کی 22. وقالو ما لنا لا نرى رجالا سارے دی نظر کمزور نے ہاں 62. میں کہا تو سارے دی نظر کمزور. آیت نمبر کون سی ہے؟ 62 سورہ صاد. یہ ذرا ذہن میں رکھیں. جب ان گندے پیر اور گندے مرید، شرک سکھانے والے پیر اور شرک کرنے والے مرید، ان کی جب جہنم میں گفتگو ہو رہی ہے نا جس کو رب نے بیان کیا، تو یہ گفتگو جب ختم کریں گے کالو تو یہ کہیں گے مالنا ہمیں کیا ہو گیا ہے، لا نرا کہ ہم جہنم میں نہیں دیکھتے، رجالن ان لوگوں کو، ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں وہ لوگ جہنم میں نظر نہیں آ رہے. کننا نعدہم من الاشرار جن کو ہم دنیا میں شر پسند سمجھا کرتے تھے. کوئی سن دے ہو کہ کوئی نہیں سن دے؟ وہ کہاں ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم شمار کرتے تھے شریر لوگوں میں. دیکھتے چلے جائیے کسی جگہ پہ ہمارا نام لے کے دیکھیے ذرا، فوراً جواب آئے گا وہ شرارتی، وہ فساد ڈالنے والے، وہ شر پسند. آج جہنم میں پہنچ کے وہ پیر اور مرید کہہ رہے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم آج نہیں دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جنہیں ہم برا شمار کرتے تھے، شریر شمار کرتے تھے. اتخذناہم سخریا
کیا ہم نے ان سے تمسخر کیا تھا اور آج وہ جنت میں ہیں؟ ہم ان سے مذاق کرتے تھے دنیا میں، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور آج وہ جنت میں ہیں۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہیں تو وہ بھی جہنم میں، لیکن ہماری آنکھوں سے وہ کیا ہیں؟ ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں رہی ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اللہ کہتے ہیں جہنمیوں کا یہ جھگڑنا لحق، کیا ہے؟ یہ سچ ہے، حق ہے کہ جہنمی آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ قل انما انا منذر، یہ پھر اللہ اپنے دعوی توحید کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے نبیوں کے واقعات ذکر کیے، کس مقصد کے لیے ذکر کیے؟ کہ وہ پکارے جانے کے لائق نہیں ہیں، وہ سجدوں کے لائق نہیں ہیں، وہ نظر و نیاز کے لائق نہیں ہیں، انہیں سفارشی سمجھ کے نہ پکارو۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ نبی اس لائق نہیں ہیں تو قل، میرے پیغمبر آپ کہیں انما انا منذر، میں تو ہوں آگاہ کرنے والا، منوانا میرا کام نہیں ہے، ہدایت تمہارے دل میں ڈال دینا میرا کام نہیں ہے، میرا کام تو صرف ہے آگاہ کرنا، خبردار کرنا، بتانا تمہیں۔ اور وہ کیا چیز بتانا چاہتے ہیں؟ ما من الہ الا اللہ، جس چیز سے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ اس کائنات میں الہ ہے تو صرف کون ہے؟ وما من الہ الا اللہ الواحد، اکیلا ہے، القہار، غالب ہے، زبردست ہے، وہی اکیلا الہ ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کا مالک بھی وہی ہے، زمینوں کا مالک بھی وہی ہے، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک بھی وہی ہے، العزیز و زبردست بھی وہی ہے، الغفار اور بخشنے والا بھی وہی ہے۔ کتنی صفتوں کو اللہ نے ذکر کر دیا، الواحد القہار، رب السماوات والارض، العزیز الغفار، کتنی صفتوں کو ذکر کیا۔ الہ وہ ہوتا ہے جو غالب ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو زبردست ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو اپنا حکم منوا لے۔ اس لیے ہمارے دعوے کو تسلیم کرو کہ اس کائنات کا الہ اور معبود ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون۔ مشرکین کہا کرتے تھے جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے نا، بتا وہ عذاب کب آئے گا۔ اللہ نے میرے پیارے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ جواب میں کہیں ملأ اعلی، جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں فرشتے، اللہ کچھ احکام ان کے حوالے کرتے ہیں، ما کان لی من علم، اس کا مجھے علم نہیں ہے اس کا کہ وہاں کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ یوحا الیہ، میری طرف تو بس وہی کی جاتی ہے، میں تو نذیر مبین ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں، جو کچھ وہاں سے آتا ہے تمہیں سمجھا دیتا ہوں، تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ طلبہ ذرا زیادہ توجہ کرنا، عوام کو تو شاید اتنا فائدہ نہ ہو۔ پیچھے کیا ہوتا آ رہا ہے جی؟ جنت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، جہنم میں مشرکین کی گفتگو کو ذکر کیا،
پھر دعوی توحید کو ذکر کیا، پھر کہا ملأ اعلیٰ کی باتیں میں نہیں جانتا۔ اچانک کہا جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، تو بظاہر اس کا جوڑ کوئی پچھلی آیتوں سے آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، بالکل کلام غیر مربوط ہو گئی، کلام میں کوئی تعلق نہیں رہا، اور یہ رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے۔ تو اس طرح کا کلام عام بندہ بھی نہیں کرتا، جہنم اور جنت کا ذکر، اور اچانک بندہ کہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے۔ ہمارے شیخ کہتے ہیں اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا اور ثابت کیا کہ وہ الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ اب اللہ ملائکہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے کہ دوسری مخلوق ہے ملائکہ، آؤ میں تمہیں بتاؤں اور سمجھاؤں کہ فرشتے بھی الہ بننے کے لائق نہیں، انہیں بھی معبود نہ بناؤ۔ کیوں؟ انہیں تو ہم نے آدم کے سامنے جھکا دیا تھا۔ تیرے رب نے کہا انی خالقم بشرا من طین، میں بنانے والا ہوں ایک بشر من طین، مٹی سے۔ کسی صورت میں، میرے ذہن میں تو وہ صورت نہیں ہے، اگر کوئی حافظ ہے تو وہ مجھے بتائے گا، میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے جب شیطان سے کہا بے سجدہ کر، تو شیطان نے کہا اسجد لبشر، اسجد لبشر، کیا میں بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا؟ آگ کا کام اوپر جانا ہے، مٹی کا کام نیچے جانا ہے۔ اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کے سامنے کیسے جھکے؟ اسجد لبشر، یہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا۔ ہمارے وہی دوست جن کا ذکر پچھلی آیتوں میں ہوا، وہ جن کے متعلق مقتدی اور مرید کہہ رہے ہیں تمہارے رات دن کے مکر نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں آدم کو سب سے پہلے بشر شیطان نے کہا تھا، اسجد لبشر، سب سے پہلے شیطان نے بشر کہا تھا۔ تو نبیوں کو بشر کہنا تو شیطان کا کام ہے۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، انہوں نے آگے سے نعرے بھی لگائے، نوٹ بھی ڈالے، سبحان اللہ بھی کہا، بھنگڑے بھی ڈالے۔ اب یہ آیت آپ کے سامنے ہے، ابھی تو آدم کا خمیر نہیں گوندا گیا، ابھی تو آدم کا وجود نہیں بنا، تو یہ آدم کو بشر کون کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالقم بشرن، میں بنانے والا ہوں ایک بشر من طین، جب میں اس کو برابر کر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، چنانچہ سارے فرشتے ان کے سامنے جھک گئے۔ آدم کل قبلہ، آدم ایسے تھے جیسے ہمارے لیے قبلہ۔ ہم جب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو وہ سجدہ بیت اللہ کو ہوتا ہے کہ رب کو ہوتا ہے؟ تو آدم قبلے کی طرح تھے۔ یہ بھی بڑی منزلت تھی، بڑا درجہ تھا کہ آدم کو قبلے کی طرح قرار دیا گیا۔ آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کس کا کرو؟ اور اگر آدم ہی کا سجدہ ہو تو یہ رب کا حکم تھا، اور تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، حضرت یوسف کی شریعت میں بھی جائز تھا، ہماری شریعت میں
تعظیمی سجدہ حرام قرار دیا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کا کیا کرے۔ تو بیوی نے جو خامد کا سجدہ کرنا تھا یہ عبادت کا کرنا تھا کہ تعظیم کا؟ تعظیم کا۔ تو میرے نبی اسے حرام ٹھہرا رہے ہیں کہ میری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ تو فرشتے تو خود آدم کے سامنے جھکے ہوئے، تم انہیں معبود بنا رہے ہو الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں سے اللہ تیسری مخلوق کا ذکر کرنا چاہتی ہیں، جنات۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں انبیاء انسانوں میں انبیاء بھی معبود بننے کے لائق نہیں، فرشتے بھی معبود بننے کے لائق نہیں، اور ابلیس کی اولاد بھی معبود بننے کے لائق نہیں۔ یہ تو تمہارے پرانے دشمن ہیں۔ ابلیس نے تو تمہارے بابا سے دشمنی مول لی تھی، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، اللہ نے کہا نکل جا، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ کہنے لگا ہے میرے رب مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے ایک وقت معلوم تک۔ اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، مواحد بندے ہوں گے، خالص تیرے بندے ہوں گے، وہ میری جال سے بچیں گے، باقی سب کو اپنی جال میں پھنساؤں گا۔ اللہ نے کہا فَالْحَقُّ، میری قسم سچ ہے، وَالْحَقُّ أَقُولُ، اور میں ہمیشہ حق بات کہتا ہوں۔ جس لہجے میں اس نے بات کی نا، اللہ نے بھی اسی لہجے میں جواب دی۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، چند بندے بچیں گے تجھے مخلص اور مواحد بندے۔ اللہ نے فرمایا میری قسم بھی حق ہے اور میں بھی ہمیشہ حق بات کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، میں بھی تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا، اکٹھا کر کے میں تمہیں جہنم کے حوالے کر دوں۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میرے پیغمبر کہہ، اب سورت ختم ہونے لگی ہے جی، میرے پیغمبر کہہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میری تو تبلیغ بے لوث ہے، وما انا من المتکلفین، اور میں تبلیغ کرنے میں تکلف بھی نہیں کرتا، بناوٹ سجاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، اپنی طرف سے بات بنا کے نہیں کرتا، یہ ہے تکلف، اپنی طرف سے بات بنا کے نہیں کرتا، وہی بات کہتا ہوں جو رب مجھ پر وہی اتارتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اسے اس مسئلے کا پتہ ہو تو مسئلہ بتائے، اور اسے اس مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ کہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں بھائی، کسی اور عالم کے پاس چلے جائیے، اس سے جا کے پوچھئے۔ یہ فرما کے انہوں نے یہی ایت پڑھی وما انا من المتکلفین، تکلف کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں کہ اپنی طرف سے میں بات کرتا چلا جاؤں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نیری نصیحت ہے عالمین کے لیے، صرف کتاب برکت نہیں ہے کہ یہ صرف کتاب برکت ہے، تعویذوں والی کتاب ہے یا ختموں والی کتاب ہے، نہ،
ان हुवा इल्ला ज़िक्रुन, یہ قرآن تو نصیحت ہے. اس کے ساتھ وہ آیت پڑھیے انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو ہم ہی اتارنے والے ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم. یہ قرآن تو نیری نصیحت ہے، اسے تسلیم کرو. نہیں مانتے ہو وَلَتَعْلَمُنَّ، تم جان لوگے، نباہو، اس کی حقیقت. قرآن جو کچھ بیان کر رہا ہے نا، اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. یہ جو پیچھے بیان کیا کہ سرکشوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، عذاب میں مبتلا کریں گے، پکڑیں گے، البتہ تم جان لوگے نباہو، اس کی حقیقت، بعد ہین، کچھ وقت کے بعد. ہین موت مراد ہے. اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ساری چیزیں تم پر روشن ہو جائیں گی جو کچھ قرآن بیان کرتا تھا، تمہیں سمجھ آ جائے گی، وہاں جا کے سمجھ آ جائے گی. بدر میں جو 70 کافر مارے گئے تھے، 3 دنوں کے بعد میرے نبی نے انہیں گھسیٹ کر ایک کنویں میں پھینکا اور خود میرے نبی کنویں کی منڈیر پہ آ گئے اور آپ نے ایک ایک کافر کو خطاب کرنا شروع کیا. اے ابو جال، او عتبہ، او شیبہ، جو کچھ رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میرے رب نے وہ وعدہ پورا کر دیا. جو کچھ رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، تسی بھی حق اور سچ اس وعدے کو پایا. ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا. اللہ نے ہمیں بدر میں فتح دے دی، 69 لوگوں کو فتح دے دی. تم نے بھی وہ وعدہ جو رب نے تم سے کیا تھا، تم نے بھی اسے سچا پایا. میرے نبی ان کو خطاب کر رہے ہیں. یہی معنی تھا نا کہ مرنے کے بعد تو ساری باتیں کیا ہو جائیں گی؟ روشن ہو جائیں گی. یعنی جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں جا کے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو کچھ محمد عربی کہتا تھا وہ صحیح تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حق تھا. یہی معنی ام المومنین نے کیا. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سن رہے تھے میرے نبی کی بات کو. جب صحابہ نے یہ بات حضرت عائشہ کے سامنے کہی کہ نبی پاک نے ان مردوں سے خطاب کیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ارشاد بخاری میں موجود ہے، کیف یقول رسول اللہ، کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری بات کو سن رہے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا. تو جب صحابہ نے کہا نہیں ماں جی انہوں نے تو کہا ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس جہان میں یہ کافر پہنچ چکے ہیں اس جہان میں جا کر ان کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ محمد سچا نبی صلی اللہ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، البتہ تم جان لوگے اس قرآن کی حقیقت کو، اس کا حال، بعد حین، بعد ایک وقت.